الله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، کافی احباب کی فرمائش پر ہفتہ وار انشاءاللہ ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس ارادے کو قبول فرمائے. آمین. سب سے پہلے میں بھی نیت کروں، آپ حضرات بھی نیت فرمائیں، چونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور اس نیت سے ہم بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، تاکہ ہم اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اس کے ساتھ ایک واقعہ میں اکثر جہاں نیا کوئی ساتھی درس شروع کر رہا ہو تو وہاں یہ سناتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا اور اس نے اپنا خواب بیان کیا. کہا جی میں نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی بڑی بھونڈی اور بری شکل ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، عجیب حیت والا ہے، اور وہ سر پر خاک ڈال رہا ہے. یہ جتنے ساتھی موبائل ریکارڈ کر رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کو بعد میں مل جائے گی، تاکہ باقی ساتھی موبائل رکھ دیں تاکہ توجہ. یہ انشاءاللہ ریکارڈنگ بڑی صاف ہو رہی ہے، جس کو چاہیے ہوگی مل جائے گی. تو بکھری ہوئی شکل، بھونڈی صورت، بکھرے ہوئے بال، اور وہ چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ ہائے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا ان دنوں میں کہیں تو نے قرآن پڑھنا تو نہیں شروع کیا یا قرآن پڑھانا تو نہیں شروع کیا؟ اس نے کہا جی بالکل، 2-4 بندے ہمارے پڑوسی ہیں، ان کو میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو تجھے خواب میں نظر آیا نا، یہ ابلیس تھا، بے ایمان شیطان تھا. کیونکہ جب قرآن کی تعلیم جس علاقے میں شروع ہو جاتی ہے وہاں سے شیطان چیختا ہوا بھاگتا ہے.
وہ سمجھتا ہے کہ جب اللہ کا فرمان لوگ سننا شروع کر دیں گے تو ظاہر بات ہے میں تو اللہ کا دشمن ہوں، پھر میری بات کون سنے گا۔ اس لیے یقیناً یہ جو ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ ویسے تو فجر کی نماز کے بعد 10 سال سے زائد عرصہ ہو گیا مجھے یہاں پہ درس دیتے ہوئے، اور وہ تو جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا، اور ہماری دعا ہے اللہ قیامت تک جاری رہے۔ آمین ثم آمین۔ یہ جو حضرت قاضی صاحب کا گلشن لگا ہوا ہے، اللہ کرے یہ آباد رہے قرآن کی آواز کے ساتھ، تو اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ تو شیطان یقیناً چیخ رہا ہوگا، لیکن آگے جو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو نصیحت کی، وہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت نے فرمایا جیسے قرآن کی تعلیم شروع کرنے کی وجہ سے تو نے شیطان کی چیخیں نکالی ہیں، دھیان رکھنا اب وہ تجھ سے بدلہ بھی ضرور لے گا، اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ جس طرح اس نے مجھے رسوا کیا ہے نا، میں بھی کتاب اللہ سے اس کو دور ہی کر دوں کسی نہ کسی بہانے سے۔ اور دھیان کرنا، اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں کوئی ایسا معاملہ آ گیا جو اس سے دور کرنے والا ہوا تو سمجھ جانا یہ شیطان وار کر رہا ہے۔ یہ کون وار کر رہا ہے؟ شیطان۔ اچھا، جو آیتیں پڑھی ہیں نا، ان آیتوں میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے، لیکن تھوڑے بعد میں ان کی طرف جاتے ہیں کیونکہ بالکل بنیادی آج کا درس ترغیب کے لیے ہے۔ قرآن کریم کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ آج امت کے اوپر جو زوال ہے ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بلکہ بنیادی وجہ کہیں یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف برکت اور ثواب کی چیز سمجھا ہے، اس کو عمل کرنے کے لیے ایک دستور عمل اور ضابطہ اور قانون والی کتاب نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سر درد کی بیماری کے لیے بھی قرآن سے شفا حاصل کرتے ہیں، بخار ہو جائے اس کے لیے بھی قرآن سے شفا ڈھونڈتے ہیں، دیگر ساری بیماریاں جو جسمانی ہیں ان کے لیے ہم شفا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عقائد کی بیماریاں، اعمال کی بیماریاں، اخلاق کی بیماریاں، جو سینے کے اندر چھپے بیماریاں ہیں، ان کے لیے ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم گھر میں برکت کے لیے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور اسی گھر کے اندر نہ اس دن نماز کسی نے پڑھی ہے، نہ آئندہ کبھی کسی نے نیت کی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ صرف قرآنی الفاظ پڑھ دیے تو سمجھتے ہیں کہ برکت آ گئی۔ دکان میں برکت کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن اسی دکان میں ناپ تول میں کمی پہلے بھی ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، آئندہ بھی کوئی نیت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنے کی۔ اسی دکان میں جھوٹ بھی چل رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس میں جھوٹوں پر لعنت بھی ہو جاتی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں بس برکت آ گئی ہے۔ تو یہ بنیادی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ سکول کی اسمبلی ہو یا کسی محفل کا آغاز ہو، 2-4 آیتیں پڑھ دی جاتی ہیں، وہ ایک رسماً پڑھی جاتی ہیں، وہ قرآن کو سیکھنے کی نیت سے نہیں، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت سے نہیں۔ اللہ ہمیں اس کو سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے جو تعارف خود قرآن نے کرایا ہے نا، اگر آپ قرآن کے ان ناموں پر غور کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن کس لیے آیا ہے۔ مثلا قرآن کریم کے ناموں میں سے ہیں تو کافی سارے نام ہیں لیکن وقت نہیں، ایک نام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو قرآن پاک ہے ہدی و رحمہ، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب ہدایت کا مطلب ہے راہ دکھانے والا۔ ہم راستے میں چل رہے ہوتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، ہم ٹارچ نکالتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، ہمیں راہ نظر آ جاتا ہے۔ اگر یہ قرآن پاک کا نسخہ میرے پاس ہو اور میں راستے میں گلی میں جا رہا ہوں، بلب نہ ہو، تو یہ مجھے وہ روشنی دکھائے گا؟ بولیں جی، نہیں نا۔ تو قرآن اللہ کہتے ہیں راہ دکھانے والی کتاب ہے، تو یہ کون سا راہ دکھانے والی ہے؟ یہ بلب والی، لائٹ والی، ٹارچ والی روشنی تو مجھے قرآن نہیں دیتا،
یہ قرآن بھی ہدایت کی راہ تو دکھانے والی ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ کون سا راہ دکھانے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن پاک کو پڑھتے جاؤ، تیرے دل کی دنیا کے اندھیرے وہ چھٹتے جائیں گے اور تیرے لیے صراط مستقیم سیدھا راہ تیرے لیے روشن ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کیا ہے؟ ہدایت والی کتاب ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگو قرآن تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت بن کے آنے والی کتاب ہے، موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ چنانچہ ہم جب پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ ختم میں پڑھ لیا، تراویح میں پڑھ لیا، تراویح میں اگر قاری صاحب آہستہ پڑھیں تو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دوسری مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں قاری صاحب بادشاہ چوتھے گیئر میں چلیں، سمجھ آئے نا، فٹافٹ۔ اب بتاؤ نصیحت بندہ یوں سنتا ہے؟ میرے والد صاحب نے، میرے استاد نے میری طرف ایک پیغام بھیجا ایک بندے کو دے کر کہ اس سے کہو کہ فجر کے ٹائم درس دیا کرے، ظہر کی ٹائم فلاں جگہ جائے، عصر کے ٹائم فلاں جگہ جائے۔ وہ بندہ آئے اور آدھے سیکنڈ میں مجھے فر کر کے یوں سنا کے چلا جائے، بتاؤ یہ میں نے نصیحت سنی ہے؟ بولیں جی، نہیں سنی نا۔ یہ کیوں ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کی کتاب سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو صرف برکت لینی ہے، بس ٹوٹل پورا کرنا ہے جی۔ قاری صاحب آئیں فٹافٹ پڑھ کے چلے جائیں، حافظ صاحبان آئیں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے جو حافظ صاحبان پڑھتے ہیں ان کا بھی قصور نہیں، بیچارے مدرسے میں سحری کے وقت کے اٹھے ہوئی ہیں، 11 بجے کے بعد ہم نے کہا جی ہمارے گھر آ کے پڑھیں، تو ان کا آرام کا ٹائم ہے، وہ بھی آتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک آیت پڑھ کے 3 ورقے الٹاتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں بھائی، ان کو کیا لگے، گھر میرا ہے، برکت مجھے چاہیے میں پڑھوں، ماں میری مری ہے، مجھے چاہیے میں اس کے لیے پڑھوں، ان کو کیا لگے برکت۔ ہم نے قرآن پاک کو یہ ساری باتیں، میں اس چیز کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن ثواب کی چیز نہیں ہے، وہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے۔ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے کہا قرآن سے ثواب نہیں ملتا، ثواب ملتا ہے، ایک حرف کوئی پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم ایک حرف نہیں، الف الگ لام الگ میم الگ حرف ہے، 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن کوئی پڑھنے والا تو ہو نا۔ ہم تو چاہتے ہیں پڑھے کوئی اور ثواب مجھے مل جائے۔ کئی دفعہ لوگ رابطہ کرتے ہیں، کوئی پڑھے ہوئے قرآن مجید چاہیے، پڑھے ہوئے سپارے چاہیے، پڑھے کوئی اور ثواب مفت میں مجھے مل جائے۔ تو قرآن موعظہ ہے، نصیحت ہے، جیسے ایک استاد نصیحت کرے اور شاگرد ادب کے ساتھ سنیں، ایک باپ نصیحت کرے اولاد ادب کے ساتھ سنیں، ایسے جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تم بھی باادب ہو کر چپ کر کے سنا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے اوپر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ تو قرآن نصیحت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سینے میں کفر چھپا ہوتا ہے، نفاق چھپا ہوتا ہے، حسد اور بغض چھپا ہوتا ہے، ان ساری بیماریوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے، تو قرآن کریم بن کے آیا ہے۔ جزاک اللہ۔ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے کیا بن کے آیا؟ بولو، شفا بن کے آیا ہے۔ قرآن کریم کا تعارف کرواتے ہوئے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انہ لقول فصل وما هو بالہزل، قرآن کیا ہے؟ فرمایا انہ لقول فصل، یہ ایک فیصلے والی کتاب ہے، وما هو بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے کہ آیا اور جناب فر کر کے چلا گیا، نہ، یہ فیصلے والی کتاب ہے، اس کو پڑھو، اس کو اپنے نظام کے اندر نافذ کرو، اس کو اپنے وجود پر نافذ کرو، اس کو اپنے گھر کے اندر نافذ کرو، اس کو اپنے ملک کے آئین کے اندر نافذ کرو، یہ قرآن فیصلے والی کتاب ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا تھا حفظ قرآن کریم آئین توس، حرف حق را فاش گویا دین توس، قرآن کو یاد کر یہی تیرا آئین ہے، سیدھی بات کہہ دیا کر یہی تیرا دین ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ فیصلے والی کتاب ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے، قرآن کی خبریں بولو سچی خبریں ہیں، قرآن کی باتیں، قرآن کی خبریں کیا ہیں؟ سچی خبریں ہیں۔ آج ہم انٹرنیٹ کا بل بھی دیتے ہیں، کیبل کا بل بھی دیتے ہیں، اخباریں خریدتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے پیسے بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟
کوئی فری میں دیتا ہے بھلا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. لیکن ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر کتنی سچی خبریں ہوتی ہیں. پتہ ہے نا ہر ایک کو. ہم یہ نہیں کہتے سارا جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے میڈیا والے ساتھی بھائی عتیق صاحب بہت دور سے پنڈی سے آئے ہیں، یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ سننے کے لیے ہم آئے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، یہ نہیں کہتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس میں سارا سچ نہیں ہوتا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ سارا سچ اس میں نہیں ہوتا. ہم پیسے دے کے خرچہ کر کے لیتے ہیں، اور جو اللہ کا قرآن ہے اس میں سارا ہی سچ ہے، اور ہے بھی مفت میں، لیکن پھر بھی ہم اس کے قریب نہیں جاتے. تو اس لیے ہمیں اللہ کی کتاب سے جڑنے کی ضرورت ہے. اب آئیے جو آیتیں پڑھیں، چونکہ وقت مختصر ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لینا. نبوت کا مشن اللہ کے قرآن کی تبلیغ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مشن قرآن کی تبلیغ ہے. یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کا پیارا صحابی، آپ کی حدیثیں یاد کرنے والا، نبی پاک کا پیارا صحابی بازار تشریف لے گئے. لوگ بازار کے اندر لگے ہوئے ہیں، کام کاج میں خرید و فروخت جاری ہے. آپ آواز دیں یا اہل السوق، اے بازار والو. سب نے سنا نبی پاک کا فقیر صحابی ابو ہریرہ بلا رہا ہے. سب متوجہ ہو گئی ہے. انتم ہاؤنا ومیراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم، تم سارے یہاں بیٹھے ہو اور مسجد میں نبی پاک کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. لوگوں نے تو نہ او دیکھا نہ تاؤ، دکانیں چھوڑی، بھاگے مسجد نبوی کی طرف. نبی پاک کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. ابو ہریرہ اونچی سی جگہ پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے، پتہ تھا کہ ابھی واپس آئیں گے. لوگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، کہنے لگے ابو ہریرہ تو جیسا آدمی اور یہ مذاق. مطلب ایک بندہ ہوتا ہے نا ہماری طرح، وہ گپ شپ کرتے رہتے ہیں، اور ایک انتہائی صوفی ٹائپ آدمی ہوتا ہے، آپ سے صوفی آدمی اور یہ مذاق. یہ آپ سے توقع ہی نہیں تھی کہ آپ یوں مذاق کریں گے. وہاں تو کوئی چیز نہیں بٹ رہی. ابو ہریرہ کہنے لگے غصے نہ ہو، یہ بتاؤ کہ آپ نے وہاں دیکھا کیا؟ کہ رأینا قوما یقرؤون القرآن، ہم نے ادھر کچھ لوگوں کو دیکھا جو قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئی ہیں. ابو ہریرہ نے کہا افسوس ہے تمہارے اوپر، یہی قرآن تو اللہ کے رسول کی میراث ہے. یہی قرآن تو اللہ کے رسول کی کیا ہے؟ بولو، میراث ہے. یہی تو امت کو آپ دے کر گئے ورثے میں، اللہ کی کتاب دے کر گئے. اس لیے جتنے ہمارے بھائی یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. کہو سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی ستکون فتنۃ، ان قریب فتنے آ جائیں گے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا، یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی ذریعہ، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. آج جب امت باقی جو فتنے کافروں نے ڈالے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ رہے نا، امت ہم آپس میں کتنے لڑ رہے ہیں، کتنے فرقوں میں، معمولی باتوں پہ، فروعی مسائل میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اس پہ جھگڑا. سمجھ آئی؟ یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ساتھی ناراض نہ ہو. اس پہ جھگڑا. اس دن ایک مولوی صاحب کا میں نے بیان سنا، مجھے ہنسی بھی آئی اور بڑا مزہ بھی آیا کہ انہوں نے صحیح جواب دیا. ایک آدمی نے پوچھا ہاتھ یہاں باندھوں کہ یہاں باندھوں؟ انہوں نے آ کے بہتر ہے پچھلی سائڈ سے باندھ لے، اگلی سائڈ پور ہو گئی ان ساری. اس پہ جھگڑا اور اس پہ جناب چیلنج اور اگلے کی پگڑیاں اچھالنا. آؤ میرے بھائیو، اللہ کی کتاب کے قریب آؤ اور یہ دیکھو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اللہ ہمیں کتاب اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اللہ کی تفسیر جو ہے نا، کیونکہ ابتدائی در سے تھوڑی ابتدائی باتیں ہو جائیں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خود قرآن کریم اپنی بعض باتوں کی تفسیر بیان کر دیتا ہے. تفسیر القرآن بالقرآن، اور یہ سب سے اچھی تفسیر ہے کہ اللہ خود ہی وضاحت فرما دیں. اس کی میں چھوٹی سی ایک مثال عرض کر دوں. نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین، بولیں جی، انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب یہاں پہ تفسیر نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، دوسری جگہ اللہ نے خود تفسیر کر دی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ قرآن نے خود تفسیر کر دی ہے. ایک جگہ پہ نہیں بتایا
دوسری جگہ پہ تفسیر کے ساتھ بتا دیا تفسیر القرآن بالقرآن کہ نبیوں پر انعام ہوا، صدیقین پر، شہداء اور صالحین پر ہوا۔ یہ تفسیر قرآن کی قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ بعض دفعہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ نہیں ہوتی، پھر وہاں دوسرا درجہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بغیر بھی چارہ کار نہیں۔ اللہ محدثین پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اللہ کے نبی کے احادیث جمع فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر بھی بیان فرماتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اپنے نبی کا مقصد بیان کرتے فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی قرآن کی کتاب کی تعلیم بھی دے گا۔ تو وہ تعلیم کون سی ہے نبی پاک نے دی؟ وہ حدیثیں ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے تفسیر مل جائے گی۔ جیسے جناب نماز کے احکامات و حدیث سے ملتے ہیں نا، آپ نے عمل کر کے دکھائے وغیرہ وغیرہ۔ ایسی پھر اقوال صحابہ جو اللہ کے نبی سے بیٹھے قرآن سیکھا جنہوں نے، ان کی بات۔ پھر صحابہ میں بڑے مفسرین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے مفسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے مفسر تھے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی طرح تابعین اور درجہ بدرجہ ہمارے اس علاقے میں پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے بڑی تفسیر کا کام کیا ہے، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ پھر ان کے بیٹوں شاہ عبد القادر محدث دہلوی، پیر کا بھی ایک لمبا داستان ہے، اور جنہوں نے بڑی مشقت کے ساتھ بڑی تکلیفیں بھی برداشت کی اور قرآن پہنچایا۔ اور ہمارے پنڈی میں ہمارے قریب میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں سید سفیر شاہ صاحب، بائیں جانب بیٹھے ہمارے قاضی احسن صاحب، یہ دونوں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے مقتدی رہے ہیں۔ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ بڑی انہوں نے بھی خدمات کی ہیں قرآن پاک کے درس کے لیے، اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ اب میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ شیطان رکاوٹ ڈالے گا اس مشن میں، اب ذرا ان آیتوں کی طرف آئیے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقام پر؟ آیت نمبر 52 دیکھیے جی، سورۃ الحج۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، الا اذا تمنا، لفظی معنی یوں ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر جب وہ تمنا کرتا، یعنی تاکید کے لیے، جب بھی اذا تمنا، جب بھی وہ نبی تمنا کرتے، کوشش فرماتے، اور نبی کی کوشش اللہ کا حکم سنانا ہوتا ہے۔ نبی کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ یہ قرآن اللہ کا حکم ہے، نبی پاک کی کوشش یہی تھی کہ کوئی سیکھ جائے، کوئی سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، ابو جال لے آیا دم کرنے والا کہ نبی پاک کو دم کریں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس نے پڑھ پڑھ کے جناب جو منتر چنتر تھے پھونکے ماری آپ پر، جب وہ پھونکے مار کے فارغ ہوا آپ نے فرمایا اپنا کام کر لیا تو نہیں پورا؟ اس نے کہا جی کر لیا۔ کہا میری بات بھی سن لے، پسند آئے تو مان لینا، نہ آئے تو نہ ماننا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ رب کا کلام ہے۔ نبی کی خواہش یہ ہے کہ جو بھی آئے کیا سن لے؟ قرآن سن لے۔ یہ اللہ کے نبی کا مشن ہے۔ اللہ نے نبی پاک کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی بیان کر، تبلیغ کر، جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا اس کو بیان کر۔ تو نبی پاک کی تمنا، آپ کی خواہش کہ لوگ اللہ کا قرآن سن لیں۔ فرمایا جب بھی نبی تمنا اور خواہش کا اظہار کرتے، شیطان کیا کرتا ہے؟ القى الشیطان فی امنیتی، شیطان باتیں ڈالتا ہے نبی کی تمنا کے بیچ میں۔ نبی چاہتے ہیں یہ لوگ جو آئے ہیں قرآن سن لیں، اللہ کا حکم سن لیں، شیطان بیچ میں رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وہی بات جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ اب دھیان کرنا، شیطان رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کرے گا، شیطان رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، پس اللہ مٹا دیتا ہے، ما یلقی الشیطان، جو باتیں شیطان ڈالتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ مضبوط ثابت کر دیتا ہے اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔
شیطان کوشش کرتا ہے، اللہ اس شیطان کو ذلیل کرتا ہے اور اپنی آیات اپنے بندوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ یہ وجہ ہے کہ جب قرآن کے قریب آتے ہیں، چاہے اللہ کے نبی سنانے والے ہوں، شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب سے دور ہو جائیں، کتاب اللہ کے قریب نہ جائیں، نہ سنیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب جناب جو لوگ ہیں، قرآن پاک اللہ کے نبی نے تو بیان کیا، ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس کام کے لیے چنا، کہو الحمدللہ۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا کہ بندہ، علم ہمارا کمزور ہے، بہت ناقص ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے اپنے کلام تو سامنے رکھا ہے نا جی، الحمدللہ۔ تو اب جب قرآن پاک بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تو شیطان رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب لوگ جو ہیں ان کی پھر کئی اقسام ہیں، قرآن جو سنتے ہیں نا ان کی کئی اقسام ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت والا دل ہے، سخت دل ہے، پتھر دل ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان کے لیے شیطان آزمائش بن جاتا ہے۔ یہ اگلی آیتوں میں یہ مفہوم میں پہلے عرض کر دوں، ان کے لیے شیطان آزمائش بن جاتا ہے، فتنے میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب منافقین آیتیں سنتے تھے الٹا مذاق اڑاتے تھے۔ دوسرے مقام پہ ہے نا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو کہتے اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، وہ خیر ہوئے جی، کس کا ایمان ود گیا ہے، کس کا ایمان بڑھ گیا ہے، طنز کرتے، مذاق اڑاتے۔ تو منافقین اور پتھر دل انسان، سخت دل انسان، ان کے لیے شیطان آزمائش ڈال دیتا ہے، فتنہ ڈال دیتا ہے، اور وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک منافقین، ایک پتھر دل انسان۔ تیسرے قسم کے لوگ اہل ایمان ہیں، جب وہ سنتے ہیں نا اللہ کی کتاب کو تو دل ان کا گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ رب نے جو کہا یہ حق کہا، سچ کہا، اور پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے عاجز ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں رب کے حکم کے سامنے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنائے، آمین۔ اور چوتھا گروہ تو کافروں کا ہے، جنہیں اللہ کی کتاب میں ہے ہی سرے سے شبہ۔ یہ چار گروہ ہیں جی، اللہ ہمیں ایمان والے گروہ میں شامل فرمائے۔ اب ذرا دیکھنا جی، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، تاکہ اللہ تعالیٰ بنائے، اللہ ڈالے جو شیطان نے بات ڈالی تھی، فتنتاً، اس بات کو فتنہ بنائے، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے۔ تو شیطان کی یہ کوشش منافقین کے لیے آزمائش بنے گی۔ الحمدللہ ہم منافق نہیں ہیں، کہو الحمدللہ۔ اللہ ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ ہمارے دل کو اخلاص کے ساتھ مالا مال فرمائے۔ تو فرمایا منافقین جو ہوتے ہیں قرآن پاک سے ان کو فائدہ حاصل ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب نے سنا ہوگا ان کو۔ قاضی صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے، ہم تو اپنے علاقے میں بھبون کہتے ہیں، یہاں میرے خیال میں بھور کہتے ہیں، اس کو پونڈ کہتے ہیں، بھور کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، میاں لائق علی صاحب کو پتہ ہوگا، ساری زمانے میں وہ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں جی۔ کالا سا جو ہوتا ہے، ایک پھولوں پر بیٹھتا ہے کالا سا اتنا سا، اور ایک گوبر کی روڑیاں بناتا ہے، پونڈ کہتے ہیں۔ تقریباً جسامت بھی قریب قریب ہے، رنگت بھی قریب قریب ہے، دونوں کالے سے رنگ کے اتنے سے ہوتے ہیں۔ ایک گوبر کی روڑیاں بناتا ہے، ایک باغ میں پھولوں پر جا کر بیٹھتا ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں وہ پھولوں والا باغ والا جا رہا تھا، یہ صاحب راستے میں گوبر پہ بیٹھا روڑیاں بنا رہا تھا۔ دعا سلام ہوئی، اس کا کی کر رہے ہو سرکار؟ اس کا یہ تو نہیں پتہ نا، یہ بڑی خاص چیز ہے۔ اس کا چھوڑ اس خاص چیز نوں، آج تجھے باغ کی سیر کرائیں۔ اس کا نہ، میں اتنے ٹھیک ہے، میرے مزاج میں یہ چیز ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نا، بنگی گزرا خوشبو والی دکان پہ تو خوشبو جو آئی تو بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس کو خوشبو سنگھائیں تاکہ ہوش آئے۔ جو خوشبو سنگھائی، پہلے ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا، بالکل ہی ٹون ہو گیا۔ تو اس نے کہا باغ میں چلیں، اس نے کہا میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، مزاج ہوتا ہے اپنا اپنا۔ اس نے مجبور کیا
کہا یار ایک دن تو آ ہی جا. جیسے ہمارے تبلیغ والے ساتھی نے کہ ایک دن تو آ ہی جاؤ, لے ہی آتے ہیں کسی نہ کسی دن کھینچ کے. وہ اس نے کہا ایک دن تو آ جاؤ. اس نے کہا چل یار تیری مان کے ایک دن چلا جاتا ہوں. وہ اس کی مان کر ایک دن چلا گیا جی, اور وہاں اس نے باغوں کے پھول اس کو دکھائے, یہ موتیا ہے, یہ چمبیلی ہے, یہ فلاں خوشبو آ رہی ہے. اس نے کہا کوئی نہیں آ رہی جی. اس نے کہا یار یہ گلاب کا ہے بڑا اچھا. اس نے کہا اس کی بھی کوئی نہیں آ رہی. اس نے کہا یار یہ چکر کیا ہے, پورے علاقے میں خوشبو پھیل کے تجھے کیوں نہیں آ رہی, تو ذرا تلاشی دے. اے بیٹا خاموش ہو جاؤ, خاموش, تو ذرا تلاشی دے. انہوں نے اس کی تلاشی ملاشی لی نا. اس نے ایک پر کے نیچے بھی گوبر دبایا ہوا تھا, دوسرے پر کے نیچے بھی گوبر دبایا ہوا تھا. اس نے کہا تو نے ناک کے ساتھ تو یہ مال رکھا ہوا ہے, تجھے پھولوں کی خوشبو کہاں سے آئے؟ اگر باغ میں آنا ہو تو گوبر صاف کر کے آیا کرو. یہ مثال دے کے وہ فرمایا کرتے تھے قرآن اثر تو کرتا ہی کرتا ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں فتنہ بن جاتا ہے للذین فی قلوبہم مرض, جن کے دل میں مرض ہو, دل کے اندر نعوذ باللہ اگر 1% بھی نفاق آ گیا وہ گوبر سے بھی گندا ہے, تو پھر چاہے آپ گلاب کے پاس رہیں یا چمبیلی کے پاس رہیں آپ کو خوشبو نہیں آئے گی. اس لیے پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان کی, ان کے لیے آزمائش بنتا ہے شیطان جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے, آمین. حدیث میں دعا بھی ہے اللہم طہر قلبی من النفاق, فرمایا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دے. دوسرا گروہ جی والقاسیۃ قلوبہم, سخت دل والے, سخت دلوں کی سختی سے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا پناہ مانگو. جس دل پہ اللہ کی بات بھی اثر نہ کرے, اللہ کے نبی کی بات بھی اثر نہ کرے. اللہ فرماتے ہیں پہلے سپارے سورۃ البقرہ میں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ, لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھروں میں بعض ایسے ہیں لما یہبط من خشیت اللہ, جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں, بعض پھٹ جاتے ہیں فیخرج منہ الماء, ان سے پانی نکلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. جن کے دل سخت ہو جائیں ان پر بھی پھر اثر کوئی نہیں ہوتا. اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اپنے کلام کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سلام پھیرا, ایک شخص کھڑا ہوا, یا رسول اللہ یہ 2 بچے جو ہیں نا انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کیا تنگ کیا ہے؟ کہا جی کھجور کا میرا درخت ہے, ان کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے اور یہ پتھر مارتے ہیں, کھجوریں گرا کر وہاں سے کھاتے ہیں. میں نے بارہ منع کیا یہ نہیں باز آتے. آپ نے پوچھا یہ بچے کس کے ہیں؟ بتایا جی یہ تو یتیم بچے ہیں, ان کا باپ تو شہید ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا, بیچارے یتیم بچے ہیں, اگر 2-4 کھجوریں گرا ہی لیتے ہیں اور کھانے کے لیے گراتے ہیں تو معاف کرنا چاہیے. آپ نے اس شخص سے کہا اگر وہ کھجور کا درخت جو ان یتیم بچوں کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے تو ان بچوں کو ہی دے دے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. لیکن دل جب سخت ہو نا, یا دل میں منافقت ہو, نفاق اور سخت, یہ باتیں 2 میں عرض کر رہا ہوں کہ ان پر پھر بات اثر نہیں کرتی. اب اس بیچارے کے دل میں, بدبخت کے دل میں یہ مرض تھا, دل اس کا پتھر سے زیادہ سخت تھا. اس نے جواب میں کہا اللہ کے نبی میں نے شکایت تو اس لیے لگائی تھی کہ آپ ان کو سمجھائیں, آپ تو الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو دے دیں, لہٰذا معذرت جی میں وہ درخت نہیں دے سکتا. دیکھیں جنت اس کے پاس آئی ہے اور اس نے ٹھکرا دی ہے. ٹھکرا دی ہے کہ نہیں ٹھکرا دی؟ ایسے ہی ہمارے سامنے بھی کئی دفعہ ایسے موقع آتے ہیں. یہ کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی پڑوسی بیمار ہے, کوئی لاچار ہے, کوئی کسی پریشانی میں ہے, یوں سمجھو جنت کا سودا ایسے موقع میں ہوتا ہے. اور اس وقت اگر بندے نے ٹھکرا دی تو جنت کو ٹھکرا دیا سمجھو. ایسے موقع ضائع نہیں کرنے چاہیے. تو اس نے جناب جنت کو ٹھکرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ظاہر ہے اب اس سے زیادہ اور آپ کیا سمجھا سکتے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ جنت کی بات کر رہے ہیں وہ صرف اسی کے ساتھ خاص ہے یا کسی اور کو بھی مل سکتی ہے؟ فرمایا جو بندہ بھی یتیم بچوں کو کھجور کا درخت لے کر دے دے گا نا اس کے ساتھ وعدہ ہو گیا, میں اللہ سے لے کر دوں گا. اس صحابی نے اس منافق سے کہا, اس پتھر دل سے کہا میری بات سن, کیا لینا چاہتا ہے اس درخت کا, کتنے لے گا؟
اس نے کہا تم کتنے دیتے ہیں؟ اس نے کہا میرا جو فلانا باغ ہے نا وہ سارا باغ ہی لے لے، زمین بھی لے لے، درخت بھی لے لے، سب تیرے، جلدی کر، کوئی اور سودا نہ کر لے، کہیں جنت کی خریداری میں دیر نہ ہو جائے، جلدی کر۔ منافق بڑا خوش ہوا، وہ پتھر دل بڑا خوش ہوا کہ جناب پورا باغ مل گیا، ایک کھجور کے بدلے میں۔ خدا کی قسم وہ مخلص صحابی اس سے بھی زیادہ خوش ہوا کہ میں نے دنیا کا ایک باغ دے کر جنت کا سودا کر لیا۔ تو دل نرم ہونے چاہیے، اللہ کی بات سنیں، بندہ نبی کی بات سنیں صلی اللہ علیہ وسلم، دل نرم ہونے چاہیے۔ لیکن سخت دل ہوئے تو ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں فتنہ بن جائے گا، فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے لیے بھی، والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت دل والوں کے لیے بھی، وان الظالمین لفی شقاق بعید، یہ دونوں ظالم ہیں، منافق بھی اور سخت دل والا بھی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ گمراہی میں رہیں گے، اختلاف میں رہیں گے۔ دو گروہ ہو گئے جی، تیسرا گروہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تیسرا گروہ اہل ایمان کا جی، تاکہ جان لیں وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں۔ کون سا علم؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ یہ علم، وہ اہل علم وہ کیا کہتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، وہ کہتے ہیں یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ یہ تیرے رب کی طرف سے کیا ہے؟ بولو جی، قرآن کیا ہے؟ حق۔ پھر فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پہلے تو وہ جو حکم سنتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر جھک جاتے ہیں اس حکم کے لیے ان کے دل ان کے جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے وجود جھک جاتے ہیں، دل جھک جاتے ہیں۔ دیکھو بعض عبادات ایسے ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مثلا زکوٰۃ مالی عبادت ہے نا، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، لیکن میں کس ارادے سے دے رہا ہوں اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو بھی عمل کرے اس میں قلبی عبادت بھی ہوتی ہے، یعنی دل میں اخلاص ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، تو فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے دل کا ذکر اس لیے کیا کہ جو بھی عمل کرتے ہیں نا میرا حکم سن کر، وہ دل سے کرتے ہیں، اوپر سے نہیں کرتے، مجبوری سمجھ کر، جان چھڑانے کی نیت سے نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ دینی ہے، یہ نہ کہیں کہ یار اب کیا کریں جی، بوجھ بن گیا، مصیبت بن گئی ہے، اب دینی ہے۔ فرمایا نا فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، جب میرا حکم سنتے ہیں ان کے دل جھک جاتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے کوئی لطیفہ بھی یاد آیا، بھائی عتیق صاحب کا ویسے تعلق ضلع بکر سے ہے، میں پہلے بکر میں رہا ہوں ان کے علاقے میں کافی عرصہ، تو وہاں جب میں رہا ہوں تو ایک حافظ نابینا صاحب ہوتے تھے، شاید یہ بھی جانتے بھی ہوں گے ان کو، وہ میرے پاس بیٹھے تھے، رمضان کے دن تھے تو میں منزل پڑھ رہا تھا، آیت سجدہ بیچ میں آئی، تو میں نے اسی طرح پڑھتے میں نے کہا حافظ صاحب ہو، حافظ تو نہیں تھے ویسے، حافظ صاحب نے وہ کہتے حافظ جی اے سجدے دی آیت ہے تو ایک سجدہ کر لگو۔ حافظ صاحب کو اتنا غصہ آیا نا مجھ پر، مجھے کہنے لگے وہ ظالمہ تو آہستہ نہیں پڑھ سکنا سے، اوہ مولوی صاحب تو عجیب بندہ ہے یار، تو آہستہ پڑھے۔ خیر مجھے خوب انہوں نے ڈانٹا، میں کہا حافظ جی اللہ دا سجدہ کرنا ہے، کسی اور دا تو نہیں کرنا۔ اتنے غصے کیوں؟ بڑے ہنسے، پھر کہنے لگے گل تیری بھی ٹھیک ہے، کہ میں تپ گیا خواہ مخواہ تپ گیا۔ تو جو عمل بندہ کرے تپ کے نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، دل جھک جائیں اور دل میں کہے کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے پڑھنی ہے نماز، بھائی رب بلا رہا ہے، میں کیوں نہ جاؤں؟ فرمایا دل جھک جائیں اور شوق کے ساتھ جائیں، میں نے زکوٰۃ دینی ہے میں شوق سے دوں، میں نے حج کرنا ہے مجھ پر فرض ہے میں شوق کے ساتھ کروں، میں کوئی عمل بوجھ سمجھ کے، اس لیے اللہ نے دل کا ذکر فرمایا۔ ایمان لاتے ہیں میرا حکم سن کر، پھر ان کے دل جھک جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور آگے سنو، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف، جو میرا حکم مانیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے، دل جھک جائیں گے، پھر میں اللہ جیسے انگلی پکڑ کے سیدھے راہ پہ نہیں چلا دیتا، آگے پھر میں اللہ خود ان کو چلا دوں گا صراط مستقیم کی طرف۔ سبحان اللہ۔ 3 گروہ گئے جی، آخری گروہ رہ گئے ایک، اور چوتھا گروہ ہے جو ہے کافروں کا، نعوذ باللہ، جو قرآن کو اللہ کی کلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جی۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتا ہے وہ جو کافروں والا گروہ ہے نا، وہ تو ہمیشہ
فی مریت منو، وہ تو شک میں ہی رہیں گے، انہوں دا شک ہی نہ نکل سی کہ اللہ کا کلام ہے بھی صحیح یا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے بار بار چیلنج بھی دیا، قرآن نے بارہ چیلنج بھی دیا کہ فاتو بصورت من مثلی، ایک صورت لے آؤ، پورا نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت لے آؤ۔ اور ایک جگہ چیلنج دیا فلیاتوا بحدیث مثلی، چلو ایک آیت ہی لے آؤ قرآن جیسی اگر تم سچو۔ نہ چیلنج پورا کر سکتے ہیں، نہ ان کا شک نکلتا ہے، شک اندر ہی۔ اس لیے اللہ نے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، اور شک گمراہی کا پہلا درجہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں گمراہی کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ پہلا درجہ ہے ریب، شک، دوسرا درجہ ہے ضلال، گمراہ ہو جانا، تیسرا درجہ ہے جدال، جھگڑے کرنا، اور چوتھا درجہ ہے مور جباریت، ختم اللہ علی قلوبہم۔ جب بندہ شک کرتا ہے پھر ضلالت یعنی گمراہی میں چلا جاتا ہے، جب گمراہی زیادہ ہوتی ہے پھر جھگڑے کرتا ہے اہل حق سے، جب اہل حق سے جھگڑے کرتا ہے پھر اللہ اس کے دل پر مور مار دیتے ہیں، جا تو جب ایمان کی توفیق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کا شک نہیں جائے گا۔ چیلنج بھی اللہ دے رہے ہیں، قرآن کی مثل بھی نہ کوئی لا سکا، نہ قرآن میں کوئی اضافہ کر سکا، نہ قرآن میں کوئی کمی کر سکا۔ وہ مسلمہ کذاب نے، اس بدبخت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا نا کہ میں بھی نبی ہوں۔ بعض لوگ نا ان کا دعویٰ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ شیشہ نہیں دیکھتے، جیسے مرزا تھا، اگر شیشے میں منہ دیکھ لیتا تو نبی ایسے ہوتے ہیں۔ مسلمہ کذاب نے بھی کہا جی میں نبی ہوں، تو کسی نے کہا وہ جو مدینے والے نبی ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تو سورہ فیل اتری ہے، تو تسی بھی نبی ہو تو کوئی تواڈے تے بھی سورہ فیل شیل اتری ہے؟ موسیٰ کا اتری پئی، بالکل رات ہی اتری ہے، سکو سناؤ جی۔ اب اتری تو تھی کوئی نہ، اس نے جناب پھر نقل کی، اور نقل کے لیے بھی کہتے ہیں عقل کی ضرورت ہوتی ہے، عقل تو تھا کوئی نہیں، نقل کی اس نے کہا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل جنبہ قصیر وخرطومہ طویل، ہاتھی وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی وہ تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ دم چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ لمبا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہاتھی۔ سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا اے سورہ فیل اتری پئی۔ کہاں؟ قرآن کی سورۃ الفیل، جس میں ایک سچا واقعہ اور سچی خبر اور عبرت کا سامان، اور کہاں یہ جناب ہاتھی کا دم اور سونڈ بتا رہا ہے، اور مقابلے ذات دی کوڑ کرلی تو شاتیرن و جپے۔ سمجھ آئی؟ مقابلے اللہ کے قرآن کے ہو رہے ہیں اور حالت اپنی ہی ہے۔ تو فرمایا کافر جو ہیں ان کا شک نہیں نکلتا، وہ ہمیشہ فی مریت منو، شک میں ہی رہیں گے، یا اللہ کبھی نکلے گا بھی صحیح ان کا شک۔ فرمایا ہاں حتی تأتیہم الساعۃ بغتہ، جب قیامت اچانک آئے گی پھر شک نکلے گا ان کا، جب قیامت آئے گی پھر ان کا شک نکلے گا۔ سورہ یاسین میں کیا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے من بعثنا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، افسوس ہمیں کس نے اٹھا دیا خوابگاہوں سے، قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ اللہ فرمائیں گے ھذا ما وعد الرحمن، اور تمہیں رحمان کے وعدے پہ شک تھا نا، یہ ہے وہ رحمان کا وعدہ۔ آگے وصدق نبیوں کی بات سچی تھی، تم نہیں مانتے تھے، شک نہیں نکلتا تھا، آج نکلا ہے نا تمہارا شک۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ یہ شک میں رہیں گے، کب تک؟ حتی تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان کے پاس سخت دن والا عذاب آ جائے، دنیا میں اللہ کی عذاب بھیج دے، موت کے گھاٹ اتار دے، یا قیامت آئے، اس سے پہلے ان کا شک نہیں نکلے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا قرآن ایک دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے، اور قرآن نصیحت ہے، اور قرآن واعظ ہے، اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر سچی خبریں ہیں، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پڑھنے والا، اس کو سیکھنے والا باقی انسانوں سے اللہ کے ہاں بہتر ہے، اور اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ یہ شفا بن کے آیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جب قرآن کی دعوت دیتے ہیں، یا نبی کی اتباع کرنے والے جو قرآن کی بیان کرنے والے ہیں بعد تک قیامت تک، وہ جب قرآن کی دعوت کو شروع کرتے ہیں شیطان گھوڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب شیطان کی ایک دعوت ہے، ایک اللہ کے نبی کی دعوت ہے، رحمان والی دعوت ہے، ادھر شیطان کی دعوت ہے،
ادھر قرآن آ رہا ہے، ادھر سے شیطان آ رہا ہے، آپس میں مقابلہ جب ہوتا ہے پھر 4 گروہ بن جاتے ہیں۔ پہلا گروہ منافقوں کا، دوسرا گروہ سخت دل لوگوں کا، تیسرا گروہ اہل ایمان کا، اور چوتھا گروہ کافروں کا۔ کافر منکر بن جاتے ہیں، اندر باہر سے نہیں مانتے، منافق مانتے ہیں اوپر سے، دل سے نہیں مانتے۔ سخت دل والے، پتھر دل والے کہتے تو ہیں ہم مان رہے ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے، دل عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک چوتھا گروہ ہے اہل ایمان کا، جب وہ اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس چوتھے اہل ایمان والے گروہ میں شامل فرمائے تاکہ ہم کتاب اللہ کو سنیں اور ہماری زندگیاں بدلتی چلی جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔